الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حضرات، سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوپرگاؤں کے مدرسے میں 1 سال پڑھا ہوں. یہاں جتنے اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں وہ سب میرے اساتذہ میں سے ہیں. بڑوں کے سامنے کچھ گفتگو کرنا یہ خلاف ادب ہے. محترم صاحب سے میں نے کہا تھا کہ آپ سب اساتذہ ہیں. اس سے پہلے بھی دعوت آئی تھی، لیکن صرف اس وجہ سے میں نے انکار کیا تھا کہ اساتذہ ہیں، ان کے سامنے بات چیت کرنا اچھا نہیں لگتا. لیکن بہرحال بڑوں کا حکم ہے تو میں جو کچھ کہوں گا، میں نے جو پڑھا ہے یہ بیان نہیں ہے، میں ان کو سبق سنا رہا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. اللہ رب العزت کے خزانے میں سب سے بڑی نعمت ہے اسلام، ایمان. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. اگر بندہ اس کے شکرانے میں زندگی بھر انگاروں پر سجدہ کرے تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. ایمان اور اسلام کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے تقوی. اللہ رب العزت کا تعلق، ولایت، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. تقوی یہ ولایت کے لیے شرط کی حیثیت رکھتا ہے. کوئی ولی تقوی کے بغیر ولی نہیں بن سکتا. چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سنو، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ اندر سے مغموم ہوتے ہیں. خوف کہتے ہیں باہر کے ڈر کو، اور حزن کہتے ہیں اندر کے غم کو. تو جو اللہ کے اولیاء کرام ہوتے ہیں، نہ باہر کا ڈر ہوتا ہے اور نہ وہ اندر سے مغموم ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. پھر آگے فرمایا اللہ کے ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی متقی پرہیزگار بن گئے. تو ان دونوں آیتوں سے معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی ولی تقوی کے بغیر ولی نہیں بنتا. حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے: تقوی یہ ایمان کا لباس. جیسے آدمی لباس پہنتا ہے تو اچھا معلوم ہوتا ہے، بغیر لباس کے آدمی بیکار، بدنما معلوم ہوتا ہے. لباس کے ظاہری فائدے ہیں، باطنی فائدے ہیں. اسی طرح تقوی کے ظاہری فائدے ہیں، باطنی فائدے ہیں. جس آدمی کے دل میں تقوی ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا ڈر، خوف ہوتا ہے، اس کی عبادت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، امانت داری، دیانت داری ہوتی ہے، معاملات بھی صحیح ہوتے ہیں، معاشرت بھی صحیح ہوتی ہے، اخلاق کی بلندی اسے نصیب ہوتی ہے. غرض جس آدمی کے اندر
تقوی کی صفت پیدا ہو جائے زندگی کے تمام شعبوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ آدمی اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دے اور اتنی محتاط ہو کر زندگی گزارے کہ کل قیامت کے دن اس کا کوئی گریبان پکڑنے والا نہ ہو۔ والدین کی بھی حقوق ادا کرے، پڑوسیوں کی بھی حقوق ادا کرے، اپنے بیوی بچوں کی بھی حقوق ادا کرے، کسی کا کوئی حق اپنے ذمے باقی نہ رکھے کہ مرنے کے بعد اس کا کوئی گریبان پکڑنے والا نہ ہو۔ اگر یہ چیز آدمی کے اندر پیدا ہو جائے تو سمجھ لو ایسا آدمی متقی اور پرہیزگار ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کعب بن احبار سے پوچھا، اے کعب، اللہ رب العزت سے مجھ کو ڈرائیے۔ تو کعب بن احبار نے فرمایا، اے عمر، کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ تو کہا پڑھا تو صحیح، لیکن آپ سے کچھ سننا چاہتا ہوں۔ تو کہا عمر سنو، آخرت کے لیے جتنا عمل کر سکتے ہیں کر لو، کل قیامت کے دن ایک آدمی 70 نبیوں کے برابر اعمال لے کر آئے گا، لیکن قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر اس کو اعمال کم معلوم۔ اور عمر، ایک آواز آئیں گی بڑی خطرناک اور ڈرامی آواز ہوگی، اس آواز کو سن کر ہر نبی گھٹنے کے بل گر جائے گا اور کہے گا یا ربی نفسی یا ربی نفسی، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ اور عمر جہنم میں مشرق کی جانب میں رائی کے دانے کے برابر ایک سوراخ کیا جائے گا، تو مغرب کی جانب میں اگر کوئی بندہ ہوگا اس کی گرمی سے جھلس کر رہ جائے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے کعب، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو کہا کیا کبھی آپ کانٹے دار جھاڑی دار درختوں کے پاس سے گزرے ہو؟ تو کہاں گزرا ہو۔ پوچھا کیسے گزرتے ہو؟ تو کہا بہت ہی احتیاط کے ساتھ، اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے، اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے کہ دامن کپڑا کانٹوں کے اندر پھنس نہ جائے، زخمی ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے بہت ہی احتیاط کے ساتھ دامن کو سمیٹتے ہوئے گزر جاتا ہوں۔ تو فرمایا اسی کا نام ہے تقوی۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اتنی احتیاط کے ساتھ میں زندگی گزارے کہ اس کا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہو جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت پر احتیاط کے ساتھ میں عمل کرنے کا نام ہے تقوی۔ شریعت پر احتیاط کے ساتھ میں عمل کرنے کا نام ہے تقوی۔ مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ ایک عورت برقع پہن کر گزر رہی ہے، چہرے پر بھی اس کے نقاب ہے، ایک آدمی کی اس پر نگاہ پڑتی ہے، کپڑے پر نگاہ پڑتی ہے، تو شریعت کہتی ہے اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اس لیے کہ اس آدمی کی نگاہ عورت کے بدن کے کسی حصے پر نہیں پڑی، چہرے پر نہیں پڑی، کپڑے پر پڑی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن تقوی یہ ہے کہ عورت کے کپڑے پر بھی نگاہ نہ پڑے۔ تقوی یہ ہے کہ عورت کے کپڑے پر بھی نگاہ نہ پڑے۔ تقوی یہ ہے کہ عورت کی آواز بھی کان میں نہ پڑے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر غیر محرم عورت کی آواز کان میں پڑے تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لینا چاہیے، کہ عورت کی آواز کے اندر کشش ہوتی ہے، عورت کی آواز سن کر دل میں گناہوں کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ۔
یہ سال کے تینوں موسموں میں چھتری استعمال کرتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت بارش میں چھتری کا استعمال سمجھ میں آتا ہے بارش سے بچنے کے لیے، گرمی میں استعمال سمجھ میں آتا ہے دھوپ سے بچنے کے لیے، ٹھنڈک کے موسم میں اور جب بارش نہ ہو تب آپ چھتری کو استعمال کرتے ہیں؟ تو میں نے عجیب جواب دیا. وہ کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری نگاہ عورت کے کپڑوں پر نہ پڑے. میں چھتری جب استعمال کرتا ہوں اس کو آگے کے جانب میں رکھتا ہوں تاکہ اگر کوئی گزرے تو مجھ کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ مرد گزرا ہے یا عورت گزری ہے. سمجھ رہے بھائی؟ اس کا نام ہے تقویٰ. تو نگاہوں کی حفاظت کے بغیر کوئی آدمی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. تمام بزرگان دین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کے بغیر بندہ اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا. ظاہری دینداری ہوگی، نماز ہوگی، روزہ ہوگا، حج ہوگا، لیکن جو اللہ رب العزت کا حقیقی تعلق ہے وہ اس کو نصیب نہیں ہو سکتا. بدنگاہی، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، اس کو شریعت نے حرام قرار دیا. نگاہوں کی حفاظت کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے. ہمارے معاشرے میں لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اگر گناہ بھی سمجھتے ہیں تو بہت معمولی اور ہلکا سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے اکثر لوگ اس کے اندر مبتلا ہے. حضرت اقدس تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہزاروں میں کوئی ایک آدمی ہوتا ہے جو اپنی نگاہوں کی 100% حفاظت کرتا ہو، ورنہ تو اکثر لوگ اس کے اندر مبتلا ہے. علماء، حفاظ، دیندار، غیر دیندار، نمازی، حاجی، سب اس کے اندر مبتلا ہے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدنگاہی کر کے مولوی صاحب رہے، ان کے مولوی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑا. مفتی صاحب رہے، حاجی صاحب رہے، نمازی صاحب رہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں کو حکم دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، پست رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. اللہ رب العزت نے پہلے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا، اس کے بعد شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا. مفسرین نے فرمایا اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا اس کی شرمگاہ کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی، اور جو آدمی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا وہ ایک نہ ایک دن گناہ کے اندر ضرور مبتلا ہو جائے گا. اسی وجہ سے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس کی نگاہ قابو میں نہیں اس کا دل قابو میں نہیں، اور جس کا دل قابو میں نہیں اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہ سکتی. بدنگاہی، غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت عبادت کی حلاوت اور لذت چھین لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں حضرت نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے میں جی نہیں لگتا، ہم نیت باندھتے ہیں، طرح طرح کے خیالات اور وساوس آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ آپ کی نگاہ پاک نہیں. آپ غیر محرم عورتوں کو دیکھتے ہیں، آپ فلمیں دیکھتے ہیں، آپ نیٹ پر گندی چیزیں دیکھتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت عبادت کی حلاوت اور لذت سے محروم کر دیتے ہیں. بدنگاہی کی وجہ سے اللہ رب العزت عبادت کی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں، عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں. ایک حافظ صاحب آئے ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کے پاس. حضرت فرماتے ہیں حافظ صاحب بلا ناغا ہر سال تراویح سناتے تھے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں نماز پڑھتے تھے، تہجد ان کی پابندی کے ساتھ میں ہوتی تھی. 2-3 سال سے ذکر و اذکار میں خوب محنت کر رہے تھے. ایک دن آئے، رونے لگ گئے. پوچھا خیر ہے کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگے حضرت
میں فلاں کام کرتا ہوں. ایک دن کمپیوٹر کھول کے بیٹھا, نیٹ کھولا, ایک اشتہار آیا, اس کو کلک کیا تو ایسی ویب سائٹ پر پہنچ گیا جہاں پر یہ گوری عورتیں ننگی ہوتی ہے, برہنہ ہوتی ہے. 15-20 منٹ تک دیکھتا رہا. پہلے تو دل نے ملامت کی, اس کے باوجود بھی دیکھتا رہا. پھر دوسرے دن دیکھا. 1 سال سے روزانہ کا یہی معمول ہے. 1 گھنٹہ سب سے چھپ کر یہ سب چیزیں دیکھتا ہوں. نماز قضا ہو رہی ہے, تہجد ختم ہو گئی, ذکر و اذکار کی توفیق بھی سب ختم. تو دیکھو, ایک آدمی تکبیر اللہ کے ساتھ میں نماز پڑھنے والا, تہجد پڑھنے والا, گھنٹوں ذکر کرنے والا, موبائل میں لگ گیا, نیٹ پر لگ گیا. اللہ رب العزت نے سب توفیق چھین لی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, کہتا حضرت دعا کرو, کوئی وظیفہ بتاؤ کہ میں تہجد گزار بن جاؤں. تو حضرت نے فرمایا, اے دوست, دن میں گناہ کرنا چھوڑ دے, اللہ رب العزت تجھ کو آخری پہر میں اٹھنے کی توفیق عطا فرماتا. جب دن اچھا گزرتا ہے تو رات اچھی گزرتی ہے. دن میں جب بندہ نافرمانی کرتا ہے تو آخری پہر میں اٹھنے کی کیا بات کرتے ہو, فجر قضا ہو جاتی ہے. فجر بھی کیا ہو جاتی ہے, قضا ہو جاتی ہے. دیندار لوگ جو نمازی ہیں وہ بھی فجر میں غائب نظر آتے ہیں. کیوں؟ رات میں دیر تک موبائل استعمال کیا. تو موبائل اس زمانے کا عالمی فتنہ ہے. اکثر لوگ اس کے اندر مبتلا ہے. قسمت والا ہی ہے کوئی ہوتا ہے جو اس سے بچتا ہے. سب مبتلا ہے, جوان بھی, بوڑھے بھی, مرد بھی, عورتیں بھی. بوڑھی عورتیں تک مبتلا ہے. ایک 16 سال کا نوجوان بچہ ہمارے بڑے حضرت جی دامت برکات ان کے پاس آیا, رونے لگ گیا. حضرت نے پوچھا, خیر ہے, کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتا, حضرت میرے دادی کے لیے دعا کرو, میرے دادا کا انتقال ہو گیا. دادی کی عمر تقریباً 70 سال ہے. اس کے پیر قبر میں لٹک رہے ہیں, مرنے کی تیاری کرنا چاہیے, لیکن اس نے بڑا موبائل لے لیا ہے. رات دن وہ اس کے اندر گندی چیزیں دیکھتی رہتی ہے. حضرت فرماتے ہیں یہ موبائل کل قیامت کے دن لاکھوں کروڑوں انسانوں کو جہنم میں لے کر جائے. کتنے انسانوں کو؟ لاکھوں کروڑوں انسانوں کو جہنم میں لے کر جائے. نوجوان اس کے اندر گندی چیزیں دیکھتے ہیں, اپنی جوانی ضائع کرتے ہیں, اپنی صحت برباد کرتے ہیں, پھر یہ کسی بھی کام کے نہیں رہتے. تو شریعت پر احتیاط کے ساتھ عمل کرنے کا نام ہے تقویٰ. نگاہوں کی حفاظت کرے, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. اسی طرح بھائی کھانے پینے میں احتیاط کرنا چاہیے. حلال کھائے, حلال کمانے کی فکر کرے. ہمارے اکابرین بزرگان دین حلال کمانے کا اور حلال کھانے کا, حلال کھلانے کا بہت اہتمام کرتے تھے. روایت میں آتا ہے پیٹ کے اندر حرام لقمہ چلا جاتا ہے, 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی. ایک روایت میں آتا ہے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں ہم نے تو بہت گڑ گڑا کر دعائیں کی, رمضان میں دعائیں مانگی. بزرگوں نے لکھا ہے اگر کوئی حرام کھائے, خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا مانگے, اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. اگر حلال کھاؤ گے, حلال کی برکت سے اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے. سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ حرام کھاتا ہے تو اس کے اعضاء نافرمانی کرتے ہیں, آنکھیں آوارہ ہو جاتی ہے, زبان بے لگام ہو جاتی ہے, دل گندا بن جاتا ہے. اور جب آدمی حلال کھاتا ہے تو اس کی برکت سے اس کو نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کو حلال غذا, پاکیزہ غذا کھانے کا حکم دیا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے پیغمبروں حلال غذا کھاؤ اور نیک اعمال کرو. پہلے حلال غذا کھانے کا حکم دیا, اس کے بعد اعمال صالحہ کا حکم دیا. مفسرین نے فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ حلال غذا کھانے کے بعد نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے. حلال غذا کھانے کے بعد نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے.
حرام کا ایک نقصان یہ ہے کہ جو لوگ اپنی اولاد کو حرام کھلاتے ہیں اولاد ان کی نافرمانی کرتی ہے. اولاد کیا کرتی ہے؟ نافرمانی کرتی ہے. حضرت فرماتے ہیں، بڑے حضرت جی، ان کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جو لوگ اپنے اولاد کو حرام کھلاتے ہیں ان کے ٹشو میں گدگدی ہوتی رہتی ہے، ان کو حرام کا ارتکاب کے بغیر چین نہیں آتا. پھر وہ شکایت کرتے ہیں کہ میرے لڑکے نے فلاں لڑکی سے ناجائز تعلقات قائم کر لیے، لڑکی کسی کے ساتھ میں چلی گئی، میری معاشرے کے اندر سماج میں بدنامی ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ آپ نے حرام کھلایا. تو اس لیے بھائی حلال کھانے کا، حلال کمانے کا اہتمام کریں. معاشرے میں بچت گٹ عام ہو گیا، سود عام ہو گیا، علماء تک اس کے اندر مبتلا ہے. ہمارے رشتہ داروں میں، یہاں کو تو مجھ کو نہیں معلوم، اپنے علاقے کے حالات بتا رہا ہوں، علماء تک بچت گٹ کے اندر مبتلا ہے. ان کے گھروں کے اندر میٹنگ ہوتی ہے. تو یہ بچت گٹ بہت عام ہوا، اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. حرام کے بہت نقصانات ہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اس کے تحت مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جو لوگ حرام طریقے سے پیسہ کماتے ہیں 40 سال کے بعد ان کی جائیدادیں ختم ہو جاتی ہیں. 40 سال کے بعد ان کی جائیدادیں ختم ہو جاتی ہیں. حلال ہمیشہ تھوڑا ہوگا لیکن اس میں برکت ہوگی، حرام بہت زیادہ ہوگا لیکن اس میں برکتیں نہیں ہوگی. وہ پیسہ بہت نحوستیں لے کر آتا ہے، بے برکتی لے کر آتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حرام سے اپنے آپ کو بچائیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کے ناقل ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوفہ میں کچھ مفسدوں نے، کچھ بدماشوں نے چوری کی بکریاں لے کر آئی. یہ چوری کی بکریاں جو حلال بکریاں تھی ان کے ساتھ میں ایسی گھل مل گئی کہ امتیاز باقی نہیں رہا کہ اس میں حلال کون سی ہے، حرام کون سی ہے. تو اب لوگوں کو ڈر ہوا کہ قصاب جو ہے ہو سکتا ہے وہی بکری خرید کر لے کر آئے جو چوری کی ہے اور وہ ہمارے پیٹ میں چلی جائے، اس طرح مشتبہ چیز ہمارے پیٹ کے اندر چلی جائیں گی. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات معلوم ہوئی. تو امام صاحب نے لوگوں سے پوچھا بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا 7-8 سال عمر ہوتی ہے. تو آپ نے 7-8 سال تک بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا. یہ ہے تقوی. علامہ صالح دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مناقب کی کسی کتاب میں پڑھا، انہی دنوں کچھ فوجیوں نے بکری خریدی، اس کا گوشت بھونا اور اس کی ہڈیاں دریا کے اندر پھینکی. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا. تو امام صاحب نے اس دریا کی مچھلیاں کھانا بھی چھوڑ دی. سمجھ رہے بھائی؟ کتنے سال ہو رہے، 1000 سال سے زائد ہو رہے ان کے انتقال کو، آج بھی ان کا نام زندہ ہے. آدھی دنیا سے زیادہ لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کے مذہب و مسلک کے مطابق اپنی نماز پڑھتے ہیں. ان کا نام جو زندہ ہے علم اور تقوی کی وجہ سے زندہ ہے، علم اور تقوی کی وجہ سے زندہ ہے. تو تقوی یہ ہے کہ احتیاط کے ساتھ ہم شریعت پر عمل کریں. اسی طرح گناہوں کے چھوڑنے کا نام بھی تقوی ہے کہ ہماری زندگی میں ایک بھی گناہ باقی نہ رہے. پیر کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک ایک بھی گناہ ہماری زندگی میں باقی نہ رہے. یہ ہے تقوی. جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کا بہت اکرام کرتے ہیں. جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں خوب برکت عطا فرماتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستی والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. ایک جگہ پر فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.
تقوی اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے کہ آدمی کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی مل سکتا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتق اللہ فما رأیت تقیا محتاجا، تقوی اختیار کرو، گناہ کرنا چھوڑ دو، میں نے کسی بھی متقی کو تنگ دست اور محتاج نہیں دیکھا۔ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے خانیوال شہر میں ایک عالیشان مسجد بنائی، اس شہر کی سب سے بڑی مسجد، سب سے عالیشان مسجد، لیکن کبھی اس کے لیے چندہ نہیں کیا۔ جس کے جی میں آتا پیسہ دیتے لوگوں نے اس کا نام ہی رکھا بے چندہ مسجد، اس لیے کہ کبھی اس کا چندہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیسہ آنا بند ہوا، کچھ دن کے لیے کام جاری تھا لیکن پیسہ آنا بند ہوا، تو مستری حضرت کے پاس گئے، پیسے کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت نے فرمایا بھائی پیسہ آنا بند ہو گیا، آپ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، ہم بھی مانگتے ہیں۔ حضرت جو ہے روزانہ 2 رکعت پڑھتے دعا کرتے، 2 رکعت پڑھتے دعا کرتے۔ معلوم یہ ہوا جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، 2 رکعت پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے۔ یہ نبوی عمل ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بھی کوئی مشکل امر پیش آتا، مصیبت آتی، آپ نماز پڑھ کر دعائیں کرتے تھے، نماز پڑھ کر دعائیں کرتے تھے۔ یہ خالص نبوی عمل ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے نماز پڑھ کر کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنا چاہیے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گھر کی اگر نمک مرچی ختم ہو جائے اس کو بھی اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے۔ تو کئی دن گزر گئے، پیسہ نہیں آیا، یہاں تک کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا۔ تو رمضان میں اپنے بیوی بچے کے خرچے ہوتے ہیں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بندہ ایک سوٹ کیس لے کر آیا اور کہتا حضرت یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے گھر پہنچا دو اس کو۔ بیوی نے اس کو سائڈ میں رکھ دیا۔ 3-4 دن گزرنے کے بعد بیوی کہتی ہے کہ وہ سوٹ کیس کس کا ہے، ہمارا ہے کسی اور کا ہے؟ تو میرے لگا ہمارا ہی، ایک صاحب نے ہدیہ دیا ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ وہ لوہے کا ہے فائبر کا ہے؟ تو حضرت نے کہا بھائی سوٹ کیس تو فائبر کا ہوتا ہے، لوہے کا تو نہیں ہوتا۔ کہا اتنا وزنی؟ کہا اچھا لے کر آؤ ذرا چیک کرتے اس میں کیا ہے۔ جب کھول کر دیکھا تو پورا سوٹ کیس 1000 کی نوٹوں سے بھرا ہوا۔ سمجھ رہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ تقوی اختیار کرنے پر اللہ رب العزت ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے کہ آدمی کو گمان بھی نہیں۔ ابھی 2-4 مہینے پہلے کی بات ہے، ہم اپنے شیخ حضرت مولانا لطیف الرحمان صاحب نامت برکات ان کے ساتھ میں تھے۔ ایک صاحب نے ہدیہ دیا حضرت کو، پھر ہم نے اس کو گنا تو 40,000 روپے تھے۔ کتنے تھے؟ کوئی دے سکتا ہے اس زمانے میں 40,000 روپے ہدیہ؟ یہ اللہ والے، ان کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتے، تو جو آدمی گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ تقوی اختیار کریں گے تو آپ کو کوئی ہدیہ دیں گا، مطلب یہ کہ اگر آپ تجارت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تجارت کے اسباب کو مؤثر بنائے۔ ایک صاحب نے خط لکھا حضرت کو، کہنے لگے حضرت جب سے میں نے تقوی اختیار کیا ہو، گناہ کرنا چھوڑ دیا ہو، نیکی کے راستے پر چل رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے رزق میں بہت برکت دی۔ چھوٹی سی چائے کی ہوٹل ہے، روزانہ 12,000 روپئے نفع کما کر اٹھتا ہوں۔ کتنے ہزار روپئے؟ 12,000۔ نیکی کرو اپنی آنکھوں سے برکت دیکھو، نیکی کرو اپنی آنکھوں سے برکت دیکھو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو آدمی اہتمام کے ساتھ میں نماز ادا کرتا ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ضرور برکت عطا فرماتے، وہ رزق کے لیے پریشان نہیں رہتا۔ اللہ ہے کہ کوئی گناہ کرے وہ الگ چیز ہے، لیکن اگر نماز پڑھے ساتھ میں گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں خوب برکت عطا فرماتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ تقوی اختیار کرنے پر اللہ رب العزت دشمنوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ دشمن متقی آدمی کو کچھ بھی نہیں کر سکتا، متقی آدمی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک ہمارے حکمراں کی زندگی میں تقوی تھا، دینداری تھی، ان کی حکومت باقی تھی، ان کا دبدبہ تھا، جب
یہ تقوی سے ہٹ گئے تو اللہ رب العزت کی مدد بھی اٹھ گئی. سمجھ رہے بھائی؟ تو آج جو مسلمانوں پر ظلم ستم ہے، مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر مسلمان صرف نماز ہی پر آ جائے، صرف نماز ہی کی پابندی کرے، تو ہندوستان میں ایک بڑا انقلاب آ سکتا ہے. یہاں تک فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر ایک گاؤں میں صرف 20 مسلمان سچے پکے دیندار بن جائے تو ہندوستان میں بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے. ایک موقع پر فرمایا کہ اگر ہندوستان کے مسلمان بزرگوں کی صحبت اختیار کرے اور نمازوں کی پابندی کرے، دشمن ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا. دشمنوں کے شر سے اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا اکثر طبقہ نماز نہیں پڑھتا. 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں بڑی مشکل سے، مسجد ویران ہے. تو بھائی تقوی کے بڑے فوائد ہیں. اب ہمارے اندر تقوی کی صفت کیسے پیدا ہو، ہم متقی پرہیزگار کیسے بن سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو. اب کوئی کہہ سکتا تھا کہ زمانہ فتنوں کا ہے، ہم متقی پرہیزگار کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس کا طریقہ بتایا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، اللہ والوں کی صحبت میں رہو، تو ان کی صحبت کی برکت سے تم بھی نیک بن جاؤ گے. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، ایسے ہی آدمی جب کسی نیک آدمی کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس پر بھی نیکی کا رنگ چڑھ جاتا ہے. اس لیے کہ ہر دوست اپنے دوست کی اقتداء کرتا ہے، اس کی مشابہت اختیار کرتا ہے. اسی طرح جب لوگ اللہ والوں کی صحبت میں آتے ہیں تو ان کے اوصاف حمیدہ کو، اچھے اوصاف کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ تصوف و سلوک، پیری مریدی، یہ کیا چیز ہے؟ اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کے مقاصد کیا ہے؟ یہ اس زمانے کی نئی چیز ہے یا پہلے سے چلی آ رہی ہے؟ اس کو سمجھنا ضروری ہے. لوگ سمجھتے نہیں، معلوم نہیں ہے، تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے، اس لیے اس کا انکار کر دیتے ہیں. تو دیکھیے بھائی، انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک ہے جسم، دوسرے ہے روح. جسم اصلی انسان ہے، جسم یہ نقلی انسان ہے، روح اصلی انسان ہے. جسم کیا ہے؟ نقلی انسان ہے، روح اصلی انسان. جسموں کو بیماریاں لگتی ہیں، بخار، کھانسی، بلڈ پریشر، کینسر، چھوٹی موٹی بیماریاں لگتی ہے. تو آدمی کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. یہ ڈاکٹر جسمانی ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو. انجیکشن دیتا ہے، دوائیاں گولیاں دیتا ہے تو جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اسی طرح انسان کی روح بھی گناہوں کی وجہ سے بیمار ہوتی ہے. اب روح کی بیماریاں کیا ہیں؟ دنیا کی محبت، مال کی محبت، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے مومن بھائی سے حسد کرنا، جلنا. کتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں. حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. آپ اس بات پر غور کیجئے کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. اگر آپ کسی بھی گناہ کی حقیقت پر غور کریں گے تو آپ کو اس کے پیچھے دنیا کی محبت نظر آئے گی. آدمی چوری کیوں کرتا ہے؟ دل کے اندر دنیا کی محبت ہے. بدکاری کیوں کرتا ہے؟ دنیا کی لذت کی محبت ہے. آدمی نماز کیوں چھوڑتا ہے؟ مسجد کے سامنے دکان ہے، اس کے باوجود نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. اگر نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا تو گاہک چلے جائیں گے، نقصان ہو جائے گا. دنیا کی محبت. زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا؟ اگر زکوٰۃ ادا کروں گا تو مال میں کمی آ جائیں گی. دنیا کی محبت. اب کسی بھی گناہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اگر آپ اس کی حقیقت پر غور کریں گے تو اس کے پیچھے آپ کو دنیا کی محبت نظر آئے گی. تو دنیا کی محبت ہر آدمی کے دل کے اندر ہے. اس کو لوگ برا بھی نہیں سمجھتے.
دنیا کی محبت سے آدمی کا دل ناپاک بن جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس قدر آدمی کے پاس دنیا زیادہ ہوتی ہے اتنی الجھن ہوتی ہے, اتنا ٹینشن ہوتا ہے. جتنی دنیا کم ہوتی ہے اتنا زندگی میں سکون ہوتا ہے. اور حضرت فرماتے ہیں جتنی دنیا زیادہ ہوتی ہے اتنی روح نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے. جتنی دنیا زیادہ ہوتی ہے اتنی روح نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے. بلکہ حضرت فرماتے تھے بعض مرتبہ کفر پر خاتمہ ہو جاتا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ دنیا سے محبت ہوتی ہے, اب فرشتہ روح قبض کرتا ہے تو روح کائے میں اٹک جاتی ہے, مال میں اٹک جاتی ہے. تو جو حقیقی مالک ہے اللہ رب العزت اس سے نفرت ہو جاتی ہے. اور اللہ رب العزت سے نفرت ہو جانا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایمان سے محروم کر دیتے ہیں. تکبر, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, یہ گناہ ہی نہیں ہے. روایت میں آتا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہم اپنے مال پر فخر کرتے ہیں, اپنی اولاد پر, اپنی عبادت پر فخر کرتے ہیں. بدنگاہی, غیر محرم عورتوں کو دیکھنا, غیبتیں کرنا, یہ سب کیا ہے؟ روحانی بیماریاں ہے. اس سے ہماری روح بیمار ہو چکی ہے. اچھا جب روح بیمار ہو گئی تو اب اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کو بھی ٹھیک کرنے والے کوئی تو لوگ ہوں گے. تو جو لوگ روح کو درست کرتے ہیں, روح کا اور دل کا علاج کرتے ہیں, ان کو مشائخ کہا جاتا ہے. لوگ ان کے پاس آتے ہیں, ان سے لوگ بیعت ہوتے ہیں تو وہ کچھ اوراد و وظائف بتاتے ہیں, کچھ تدابیر بتاتے ہیں. اگر آدمی اس پر عمل کر لے تو اس کی روح ٹھیک ہو جاتی ہے, پاک ہو جاتی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرید یعنی بیعت ہونے والے کی حیثیت مریض کی طرح ہوتی ہے, بیمار کی طرح ہوتی ہے. شیخ کی حیثیت ڈاکٹر کی طرح ہے, حکیم کی طرح ہے. اور جو اوراد و وظائف, مراقبہ, ذکر بالجہر, یہ جو چیزیں بتائی جاتی اس کی حیثیت دوا گولی کی طرح ہے. سمجھ رہے بھائی؟ تو یہ بیعت ہونے کے اور اللہ والوں سے اصلاحی تعلقات قائم کرنے کے بڑے فائدے ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ سے بچنے کی بڑی تدبیر یہ ہے کہ آدمی اللہ والوں سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کر لے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے تو چند دنوں میں گناہوں سے الگ ہو جائے گا. کتنے لوگ جو شرابی تھے, ڈاکہ ڈالتے تھے, بدکاری کے اندر مبتلا تھے, 40 سال سے کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا تھے, وہ اللہ والے کی صحبت میں آئے, ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری, وہ گناہوں سے الگ ہو گئے. تو اللہ والوں سے اس تعلق قائم کرنے کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ گناہوں سے حفاظت فرماتے. ایک واقعہ حضرت سناتے ہیں, بڑے حضرت جی دامت برکاتہ. حضرت ایک ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے تھے, ایک نوجوان شراب کے نشے کی حالت میں ڈلتے ہوئے گزر رہا تھا. حضرت کو دیکھ کر رک گیا اور کہتا ہے حضرت میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں. تو حضرت نے کہا یہ نشے کی حالت میں ہے, یہ اس کو امامہ پگڑی اچھی لگ رہی شاید. تو کہا یہ امامہ اچھا لگ رہا آپ کو؟ تو کہا نہیں, میں آپ کے چہرے پر کچھ نور دیکھ رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا لگتا ہے اس کی ہدایت کا وقت قریب آ گیا. تو حضرت نے کہا بھائی آپ تو مجھ سے بھی اچھے بن سکتے. کیا جواب دیا؟ آپ تو مجھ سے بھی اچھے بن سکتے. خوش ہو گیا. ہو حمام تھا قریب میں, چہرہ دھویا, کلی وغیرہ کر کے حضرت کے پاس آیا اور کہتا حضرت میں آپ کو اپنا تعارف کراتا ہوں. کہا میں نے جاپان سے کمپیوٹر انجینئرنگ کورس کیا, فلاں جگہ پر جاب کرتا ہوں, میرے دائیں بائیں لڑکیاں کام کرتی ہے, میں جس کے ساتھ میں چاہتا ہوں رات گزارتا ہوں اور جو چاہتا ہوں کھاتا ہوں. 2 جملے میں اس نے اپنی پوری زندگی کی ترتیب بتائی کہ بدکاری کے اندر مبتلا ہوں اور حرام کے اندر مبتلا ہوں اور مجھ کو آپ جیسا بننا ہے. تو حضرت نے اس کو بیعت کر لیا اور مراقبے کا طریقہ وغیرہ بتایا, ایڈریس دیا. حضرت فرماتے ہیں کہ 3-4 مہینے کے بعد اس کا خط آیا. اس نے عجیب باتیں خط کے اندر لکھی, اب تک میں نے اس خط کو اپنے ریکارڈ میں رکھا ہوا ہے. اس نے 2 باتیں بڑی عجیب لکھی, وہ آپ کو سنانا ہے. پہلی بات یہ لکھی, جب سے میں آپ سے بیعت ہوا ہوں ذکر کر رہا ہوں, 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہوں اور تہجد بھی کبھی کبھار ہو جاتی. دوسری بات
یہ لکھی کہ حضرت میں اس بات پر حیران ہوں کہ میں گناہوں کے سمندر کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی گناہوں سے محفوظ ہوں۔ ہر طرف سے مجھ کو گناہ کی دعوت آتی ہے، لیکن میری طبیعت گناہ کی طرف چلتی ہی نہیں۔ سمجھ رہے بھائی؟ یہ ہے اللہ والوں سے اصلاحی تعلق قائم کرنے کا فائدہ۔ ایک آدمی شرابی، کبابی، زانی، اور چند ہی دنوں کے اندر اس کے اندر اتنی جلدی تبدیلی آ گئی، کیسے آ گئی؟ اللہ والی کی صحبت کی برکت سے۔ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے مریدین میں ایسے لوگ ہیں آج کے زمانے میں جو 5 سال سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ایک عورت رابطہ کر کے کہتی حضرت سے، حضرت میں روزانہ 40,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتی ہوں۔ کتنی ہزار مرتبہ؟ اب بتاؤ، جو شخص روزانہ 40,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے، کیا مرتبہ اس کو کلمہ یاد دلانا پڑے گا یا خود بخود اس کی زبان پر آ جائے گا؟ اور کہتی ہے روزانہ 10 پارے تلاوت کرتی ہوں۔ کتنے پارے؟ روزانہ 10 پارے تلاوت کرتی ہوں۔ اور اورنگ آباد میں ایک مدرسے کے محتمیم صاحب ہے، حضرت مفتی احمد اللہ غوری صاحب دامت برکاتہم سے بیعت ہے، انہوں نے براہ راست مجھ سے کہا میں روزانہ 15 پارے تلاوت کرتا ہوں۔ کتنے پارے؟ 15۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کا اہل اللہ سے اصلاحی تعلق ہے۔ حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال تصنیف فرمائی، لاکھوں لوگوں کو اس کتاب کی برکت سے ہدایت ملی، اپنے آخری عمر میں فرمایا کرتے تھے، پیارو میں دیکھ رہا ہوں دعوت تبلیغ کا کام تو بہت بڑھ رہا ہے، لیکن خانقاہیں بند پڑ رہی ہے، لوگوں کا رجحان اللہ والوں کی طرف سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو حضرت نے آخری عمر میں بہت محنت کی، ملک کے دورے کیے، حضرت سے لوگ درخواست کرتے حضرت ہمارے پاس آپ تشریف لائے، بیان کرے، تو حضرت فرماتے ایک شرط پر آؤں گا کہ آپ کو خانقاہ بنانی پڑے گی۔ تو یہ افریقہ کے ممالک میں حضرت نے بہت محنت کی، آج تک ان کے خلفائے کرام موجود ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بیعت تھے، یہ کس سے بیعت تھے؟ حضرت مولانا خلیل احمد امبیڈوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یاد ایام نامی کتاب ہے، یاد ایام، حضرت شیخ نے اس میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات لکھے ہیں۔ دعوت تبلیغ کا کام شروع کرنے سے پہلے آپ 20 گھنٹے مراقبہ کرتے تھے۔ کتنا گھنٹہ؟ 20 گھنٹے۔ مولانا عبد الحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے سنایا، کتاب کے اندر ہو سکتا ہے واقعہ نہ ملے، ہمارے حضرت نے سنایا تھا، اور ہمارے حضرت کو سنایا تھا مولانا عبد الحفیظ مکی صاحب نے، اور مولانا عبد الحفیظ مکی صاحب کو سنایا تھا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیان کرتے تھے تو بیان کرتے کرتے نگاہ نیچی کر لیتے تھے، بار بار اس طرح کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت جی مولانا یوسف صاحب نے پوچھا کہ بار بار آپ اس طرح کیوں کرتے، گردن کیوں جھکا لیتے ہیں، آنکھ کیوں بند کرتے ہیں؟ تو کہا جب مجھ کو بے چینی ہو جاتی ہے میں آنکھ بند کر لیتا ہوں، مجھ کو نبی کی زیارت ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے حضوری کا مقام، یہ تصوف و سلوک میں آدمی کو ملتا ہے، نصیب ہوتا ہے یہ مقام۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مقام کب ملتا ہے؟ جب آدمی تصوف و سلوک میں خوب محنت کرتا ہے، کثرت ذکر کرتا ہے، تب جا کر اس کو یہ مقام نصیب ہوتا ہے۔ منشی علی دتہ رحمۃ اللہ علیہ، آج بھی ان کے خلفائے کرام گجرات میں موجود ہے، نظام الدین مرکز میں آپ رہتے تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے۔ تو بار بار نظام الدین میں حوض ہے، رومال تر کرتے اور اپنے سر پر رکھتے، رومال تر کرتے اپنے سر پر رکھتے۔ تو بار بار جب اس طرح کرتے تو لوگوں نے پوچھا بار بار آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کہ میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو میرا سر گرم ہو جاتا ہے، اس کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے میں کیا کرتا ہوں؟ رومال تر کر کے رکھتا ہوں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں حضرات بیعت تھے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں حضرات کو ہمایوں کے مقبرے کے اندر بھیجتے تھے کہ جاؤ وہاں جا کر 30,000 مرتبہ
70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر آؤ۔ فضائل اعمال کے اندر خود حضرت نے خانقاہ کے واقعات لکھے ہیں، خانقاہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ 336 یا 37 صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ شیخ حق کی سعی کر، شیخ حق کو تلاش کر اور اپنے آپ کو اس کے ایسے حوالے کر جیسے مردہ غسل دینے والے کے اپنے آپ کو حوالے کر دیتا۔ تو کیوں لکھا ہے؟ عمل کرنے کے لیے تو لکھا ہے۔ خانقاہ کے جو واقعات بیان کیے گئے، رائے پور کی خانقاہ کے 1 مہینے کا اعتکاف ہوتا تھا، لوگ پورا قرآن شریف پڑھتے تھے، وہ اس لیے لکھا تاکہ لوگ جو ہے اہل اللہ سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرے، اپنے نفس کی اصلاح کرے، اپنے دل کو پاک و صاف کرے۔ اور ایک بات یاد رکھو، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر ہم کسی سے بیعت ہو جائیں گے تو دعوت تبلیغ کا نقصان ہوگا، یہ کام متاثر ہو جائے گا۔ بھائی کوئی شیخ جو ہے دعوت تبلیغ سے کیسے منع کر سکتا؟ کوئی منع کر سکتا ہے؟ کام حق ہے، وہ کیسے منع کرے گا؟ بلکہ اگر آپ بیعت ہوں گے، مراقبہ کرو گے، ذکر و اذکار کرو گے تو آپ کی دعوت میں تاثیر پیدا ہو جائے۔ اورنگ آباد میں 2 لوگ آج اس سے بیعت ہوئے، تقریباً 1-1.5 مہینہ پہلے وہ آئے تھے جمعرات کے دن۔ انہوں نے خود ہی اپنے حالات سنائے کہ مفتی صاحب جب سے ہم بیعت ہوئے، ایک صاحب نے کہا کہ 25 منٹ مراقبہ کرتا ہوں، اور ایک صاحب نے کہا کہ 40 منٹ مراقبہ کرتا ہوں، اور کہا کہ جب سے میں بیعت ہوا ہوں تہجد کی نماز پابندی سے ہو رہی ہے۔ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ بتایا کہ نگاہوں کی حفاظت ہو رہی ہے، غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھتی ہی نہیں۔ اور تیسرا فائدہ بیان کہ کچھ جنات کے آصف کے اثرات تھے، جو اس کی تکلیف تھی، اس تکلیف کے اندر کمی آ گئی۔ کیا آ گئی؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ والوں سے اصلاحی تعلق قائم کرنے سے ظاہری بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور اس کی دلیل حضرت نے دی کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے طبیعت کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، اور نور کا خاصہ ہے نشاط، قوت، اور یہ قوت بیماری کو ختم کر دیتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی بیعت ہوتا ہے تو بیعت ہونے سے اس کو ضرور فائدہ ہوتا ہے، بس سلسلہ صحیح ہونا چاہیے، نقش بندی، سحر وردی، مشائخ حقہ کی طرف سے اس کو اجازت ہو۔ شیخ اگر ناقص بھی ہو تب بھی بیعت ہونے والے کو ضرور فائدہ ہوگا۔ یہ کون فرما رہے؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے بیعت ہونے کا، اللہ والوں سے اصلاح تعلق قائم کرنے کا، ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ ہر آدمی کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، کلمے والی موت مجھ کو نصیب ہو جائے۔ ہم رجال اللہ یشقى جلیسہم، روایت کہ یہ ایسے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوا کرتا، نیک بخت ہوتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ حضرت نے اپنے ایک مرید کا واقعہ سنایا۔ حضرت کے ایک مرید کے انتقال کا وقت قریب آیا تو روح قبض ہونا شروع ہو گئی، بچیوں نے کلمے کی تلقین کرنا شروع کی، تو کلمہ ہی نہیں پڑھتے تھے، بہت دیر تک کلمے کی تلقین کرتے لیکن کلمہ نہیں پڑھ رہے، تو ان کے بچیاں رونے لگ گئے کہ ہمارے والد صاحب زندگی بھر دیندار رہے لیکن جب دنیا سے جا رہے بغیر کلمے کے جا رہے۔ تو ان کی بیٹی نے دیکھا کہ پیروں کی طرف سے روح نکلنا شروع ہو چکی ہے، گھٹنے تک پہنچ گئی، تو ان کے بیٹے کو یاد آیا کہ ہمارے والد صاحب تو حضرت مولانا عبدالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم سے بیعت ہے۔ تو انہوں نے بلند آواز سے واسطہ دے کر دعا کی، یا اللہ ہمارے والد صاحب اتنے بڑے شیخ سے بیعت ہے اور یہ سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اگر یہ سلسلہ آپ کی یہاں قبول ہے اس کی برکت سے کلمہ پڑھا دیجیے۔ تو کہتے ہیں ان کے الفاظ ابھی ختم بھی نہیں ہوئے، روح گھٹنے تک پہنچ چکی تھی، ان کے والد صاحب کے ہونٹوں نے حرکت کرنا شروع کی، 5 مرتبہ انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا، پھر ان کی روح قبض ہو گئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کا انتقال ہوا، تو وہ مرید کوئی دیندار نہیں تھا، دنیا دار تھا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری، اللہ نے آپ کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا؟
تو کہتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تو نافرمان ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تیرا تعلق چونکہ میرے ایک دوست سے ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مراد، اس تعلق کی برکت سے ہم نے تیری مغفرت کر دی۔ لوگ مخالفت کرتے ہیں، جانتے نہیں تاریخ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، تصوف و سلوک کی برکت سے دین کا کام بہت ہوا۔ ایک انگریز لکھتا ہے کہ ہندوستان میں جو دین آیا ہے صوفیاء کرام کی برکت سے آیا ہے، تاجروں کی برکت سے۔ کون لکھ رہا ہے؟ انگریز لکھ رہا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے 90 لاکھ ہندوؤں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ کتنے لاکھ ہندوؤں نے؟ وہ کون لوگ تھے؟ پیری مریدی کرنے والے لوگ تھے، وہ اہل دل تھے، صاحب نسبت تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ 50 سال تک انہوں نے ہندوستان پر حکومت کی۔ آج کا ہندوستان تو چھوٹا ہے، اس وقت جو ہندوستان تھا اس کا رقبہ اور بھی بڑا تھا، سری لنکا، پاکستان اور یہ بنگلہ دیش سب ہندوستان کے اندر شامل تھے۔ 50 سال تک حکومت کی۔ کتنے سال تک؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے، عجیب انداز میں تذکرہ کرتے، بہت عقیدت اور محبت تھی ان کو۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر گیا، مراقبہ کیا، تو میں نے ان کی مزار پر اتباع سنت کے انوارات محسوس کی۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز میں 6 پارے تلاوت کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ملفوظات حکیم الامت میں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو 12,000 حدیثیں یاد تھی۔ کتنی ہزار؟ حضرت فرماتے مجھ کو بھی یاد نہیں تھی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کتنی حدیثیں یاد تھی؟ 12,000 حدیثیں یاد تھی۔ اور ایک اور واقعہ بیان کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا وہ آپ کو سنانا ہے۔ فرماتے کہ ایک خادم تھا ان کا، محمد، اس کا نام تھا قلی، لیکن اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اس کو محمد قلی کے نام سے پکارتے تھے۔ تو ایک جگہ پر بادشاہ سلامت بھی کھڑے ہوئے تھے، وہ خادم بھی تھا۔ تو بادشاہ نے کہا قلی، صرف اتنا ہی کہا۔ تو وہ خادم دوڑا پانی لے کر آیا، آپ نے پانی لیا، وضو کر لیا، پھر آپ اپنے کام میں لگ گئے، وہ خادم اپنے کام میں لگ گئے۔ ایک شخص کھڑے ہو کر یہ ماجرا دیکھ رہا تھا کہ بادشاہ نے صرف قلی کہا، پانی کا تو مطالبہ نہیں کیا۔ یہ کیسے سمجھا کہ بادشاہ کو وضو کرنا ہے؟ اچھا، پھر بعد میں بادشاہ نے کچھ کہا بھی نہیں، تو گیا خادم کے پاس اور کہا کہ بھائی میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا بات ہے، آپ کیسے سمجھے کہ بادشاہ کو وضو کا تقاضا ہے؟ تو پھر خادم نے راز کھولا، کہنے لگا کئی سال گزر گئے، میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں، میرا نام ہے قلی، لیکن بادشاہ مجھ کو محمد قلی کے نام سے پکارتے ہیں، جب بھی پکارا محمد قلی کے نام سے پکارا۔ آج پہلا اتفاق ہے کہ بادشاہ نے قلی کہا، میں سمجھ گیا کہ بادشاہ کو وضو نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نبی کا نام لیا وضو کے ساتھ، تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو اتنی بلند شخصیت تھی، صاحب نسبت بھی تھے، وہ نقشبندی تھے، تو ان کی تربیت کی تھی خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ مجید الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، صاحبزادے تھے، آج بھی ان کی اصلاح خطوط موجود ہے۔ تو اس لیے بھائی اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں نیک اعمال لانا چاہتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو ہم کو اہل اللہ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر ہمارا دل پاک و صاف نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے تو تصوف و سلوک، پیری مریدی کا مطلب بھی سمجھایا، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا، اور اس کے کیا مقاصد ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس سے بھی ہم کو مناسبت ہو اس سے ہم کو اپنا اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہیے، اپنے حالات کی اس کو اطلاع دیتے رہنی چاہیے، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے نفس کی اصلاح ہوگی، دل بھی پاک و صاف ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی نصیب فرمائے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
بیان کے آخر میں توبہ کے کلمات پڑھاتے ہیں. ایک ہوتا ہے اپنے طور سے توبہ کرنا، اور ایک ہے بزرگوں نے کچھ کلمات بتائے ہیں، وہ پڑھ کر اگر توبہ کی جائے توبہ بہت جلد قبول ہو جاتی ہے. اس لیے حافظ آپ کو توبہ کی کلمات پڑھاتا ہے، آپ اس کو صدق نیت سے پڑھیں، سچی نیت سے پڑھیں. ہمارے مشائخ انہی کلمات سے لوگوں کو توبہ بھی کراتے تھے اور انہی کلمات سے بیعت بھی کرتے تھے. تو ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ مجدین اسات ہیں، بیان کے آخر میں بیعت بھی کر لیتے ہیں اور توبہ کے کلمات بھی پڑھا لیتے ہیں. تو اب جن حضرات کا بیعت ہونے کا ارادہ ہو وہ ان کلمات کو بیعت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، اور جو کسی اور بزرگ سے بیعت ہے یا ان کا ارادہ نہیں ہے وہ ان کلمات کو توبہ کی نیت سے پڑھیں. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے آدمی توبہ طائب ہو جاتا ہے. چند کام کریں گے پابندی کے ساتھ تو انشاءاللہ دل کی دنیا بدل جائیں گی، اللہ تعالیٰ سے محبت نصیب ہو جائیں گی، گناہوں سے نفرت ہو جائیں گی. پہلا کام ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، روزانہ 1 پارہ، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں. دوسرا کام ہے استغفار پڑھنا، صبح شام 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تیسرا کام ہے درود شریف پڑھنا، صبح شام 100 بار اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، یا جو درود شریف آپ کو یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اور چوتھا کام ہے مراقبہ کرنا. مراقبہ یہ ہمارے سلسلے کی بنیاد ہے، اسی سے اصلاح ہوتی ہے، دل پاک و صاف. اس کا طریقہ بہت آسان ہے. دن میں یا رات میں کسی بھی وقت باوضو قبلہ ہو کر بیٹھ جائیں، آنکھ بند کریں، زبان سے کچھ نہ پڑھے، توجہ دل کی طرف رکھیں. دل یہ بائیں جانب میں ہوتا ہے، بائیں پسلی کے پاس. تصور کرے، سوچے اللہ کا نور دل کے اندر آ رہا ہے، گناہوں کی گندگی ختم ہو رہی ہے. شکریہ کے طور پر دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ نیت ایک بار کرنا ہے، اللہ کا نور دل کے اندر آ رہا ہے، گناہوں کی گندگی ختم ہو رہی ہے. پھر اخیر تک یہی سوچنا ہے کہ دل اللہ اللہ بول رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں، اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں. تو یہ مراقبہ اتنا اونچا عمل ہے، حضرت فرماتے کہ لاکھوں انسانوں کو میں نے اسی مراقبے سے اللہ کا ولی بنتے ہوئے. جیسے 2 اور 2 4 ہوتے پکی بات ہے، یقینی بات ہے، ایسے ہی مراقبہ کرنے سے انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہونا یقینی بات. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی آدھا پونا گھنٹہ مراقبہ کرے اور کہے صاحب مجھ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تجربے کے طور پر کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ نمازوں کی پابندی کریں، اشراق، چاش، عوامین، تہجد، ان نمازوں کا بھی اہتمام کریں. آدمی جب نیت کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں. اور اپنی پوری محنت گناہوں کے چھوڑنے پر لگائیں. آنکھوں کی حفاظت، موبائل سے دوری، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، اور آخری چیز ہے رابطہ. اپنے حالات کی اطلاع دیتے رہیں. اس طرح اگر زندگی گزاریں گے تو چند دنوں میں آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربی الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب کریم ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں انتہائی ناپاک اور گندے ہیں. اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجیے. رب کریم ہمارے دلوں کی ظلمت کو، سختی کو دور فرما دیجیے. رب کریم ہمارے دلوں کو خوب منور فرما دیجیے. ہماری روح کو نورانی بنا دیجیے، ہمارے نفس کو نورانی بنا دیجیے. کریم آقا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیجیے،
بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، جان بوجھ کر بھول کر دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جتنے ہم نے گناہ کیے رب کریم سب کو معاف فرما دیجیے۔ کریم آقا آپ ہی گناہوں کو معاف فرما سکتے ہیں، آپ ہی کا در ہے جہاں ہم معافی مانگ سکتے ہیں، آپ کے علاوہ ہمارے گناہوں کو کون معاف کرے گا؟ رب کریم اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، کریم آقا گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، رب کریم آنکھوں کو پاک کر دیجیے، بدنگاہی سے بے پردگی سے حفاظت فرما دیجیے، رب کریم موبائل اور انٹرنیٹ کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہمارے مسلم قوم کی حفاظت فرما دیجیے، کریم آقا زبان کی حفاظت فرمائیے، غیبت سے جھوٹ سے چغلی سے ہماری حفاظت فرمائیے، کریم آقا ہمارے دل کو پاکیزہ بنا دیجیے، کریم آقا اپنی محبت دے دیجیے، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما دیجیے، عشق کی آتش ہمارے سینوں کے اندر پیدا فرما دیجیے، کریم آقا ہمیں قبول فرما لیجیے، ہمارے بھی بچوں کو قبول فرما لیجیے، کریم آقا ہمیں نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائیے، کریم آقا اشراق چاشت اوابین تہجد ان نمازوں کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آخری پہر میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائیے، مناجات کی لذت نصیب فرمائیے، سجدوں کا سرور عطا فرمائیے، کریم آقا نماز میں حضوری پیدا کر دیجیے، کریم آقا اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں، کریم آقا سب کے آنے کو قبول فرما لیجیے، سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کے بھی بچوں کو قبول فرما دیجیے، کریم آقا سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، کریم آقا پورے شہر کے مسلمانوں کو قبول فرما لیجیے، پورے شہر والوں پر خیر نازل فرمائیے، شر سے فتنے سے حفاظت فرمائیے، یہاں کے تمام مسلمانوں کو دیندار بنا دیجیے، بے دینی کو ختم فرما دیجیے، بے حیائی کو ختم فرما دیجیے، مستورات میں دینداری پیدا فرما دیجیے، بے دینی بے حیائی کو ختم فرما دیجیے، کریم آقا ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، مساجد مکاتب دور تبلیغ اور خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، کریم آقا پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان لوگ پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، کریم آقا ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما لیجیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے اور آپ ہمارے بن جائیے، کریم آقا ہمارے حضرت مولانا عبد الحمید صاحب اظہری رحمۃ اللہ علیہ بن چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، حضرت کی بال بال مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، کروٹ کروٹ چین اور سکون نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے، کریم آقا ہمارے بڑے حضرت جی حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم بیمار چل رہے ہیں، کریم آقا سخت بیمار ہیں، گردے کا عارضہ ہے، اپنی رحمت سے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیے، کریم آقا ان کا سایہ پوری امت کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے، کریم آقا انہیں شفا عطا فرمائیے، کریم آقا شفا دے دیجیے، ان کا سایہ ہم پر قادر قائم اور دائم رکھیے، کریم آقا ہمارے شیخ حضرت مولانا لطیف الرحمان صاحب دامت برکاتن کو قبول فرما لیجیے، ان کی عمر میں علم میں عمل میں ہر چیز میں برکت عطا فرمائیے، کریم آقا ہمارے جتنے یہاں اساتذہ ہیں سب کو قبول فرما دیجیے، سب کے بھی بچوں کو قبول فرما دیجیے، یہاں کے تمام علماء کرام کو قبول فرما لیجیے، کریم آقا ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما دیجیے، اپنی رحمت سے ہماری دعا کو قبول فرما لیجیے، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحمت۔ حضرت مفتی مسعود صاحب اس مسجد کے اندر درس قرآن دیں گے بدھ کے دن سے، بروز بدھ بعد نماز مغرب بعد نماز عشاء، تمام لوگ اس میں شرکت کریں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا، بڑا فائدہ۔